بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ معاشروں میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کے حل پیش کرتے ہیں۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہو۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ پھول جب شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ دنیا کے ہاتھوں لٹتا ہے تب اس کی رب سے جڑ جانے کی شروعات ہوتی ہے۔ خالی ہاتھ ہوں تو دنائی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مناتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ معیار ہونا چاہیے انسان میں، غرور تو 2% کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ زندگی میں ہارنے والوں کو بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہار انسان کے غیر معمولی چہرے کو بھی معمولی بنا دیتی ہے، اور جیت معمولی شکل کو غیر معمولی۔ اہل ہمت کے پاس مقصد ہوتا ہے اور عام آدمی کے پاس صرف خواہشات۔ نفرت اور محبت بالترتیب ایسے عمل ہیں جن میں دشمن کی خوبیاں اور دوست کی خامیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ ہو جائے تو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں کیونکہ ان کی دنیا ہی بڑی محدود ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہو کر کے بچوں پر ختم۔ بابا جی کہتے تھے پتر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پہلے وقتوں میں ہماری نانیاں اور دادیاں تعلیم یافتہ تو نہیں تھی، البتہ تربیت یافتہ ضرور تھی۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے نا تو پھر قبروں سے وحشت نہیں عشق ہو جاتا ہے۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع نہ کریں۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں۔ تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرنے میں گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزار دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کا دشمن ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب عطا کرنے والا ہے۔ جانتے بوجھتے کسی کے دکھ کا سبب نہ بنے، کیونکہ دکھ کی سختیاں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہیں لیکن وہ انسان کے اندر اتر کر گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔
یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ تم ایسے شخص کے خسارے کو کیسے جان سکتے ہو جو زندگی کے راز کو پالے، جس کے علم میں ہو کہ ایک دن لا حاصل کی تمنا بھی مٹی ہو جائے گی اور حاصل کا سکون بھی۔ مجھے ان دشمنوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں۔ میں نے کبھی خود کو اس خوش فہمی میں نہیں رکھا کہ میری کمی کسی کو اداس کرے گی۔ لوگوں کو لوگ مل جاتے ہیں، کبھی بدتر سے بہتر اور کبھی بہتر سے بہترین۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ آس پاس کے لوگوں سے زیادہ ہوشیار رہیں، یہ دھوکہ آپ کو دیں گے اور معافیاں جمعے کے دن اپنے رب سے مانگ رہے ہوں گے، اور ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کے بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کے بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ نگاہ کا عادل وہ شخص ہے جسے دوسروں کی ماں بہن بیٹی میں اپنی ماں بہن بیٹی نظر آئے۔ اندرونی کشمکش تباہ کن ہے وہ گفتگو جو ہماری روحوں کے اندر بغیر کسی جواب کے ہوتی ہے، تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔